ایک ایمان والے کا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ چنانچہ قرآن میں ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے کوئی چیز بیکار بے مقصد پیدا نہیں کی۔ حتیٰ کہ جانور درندے ان کے اندر بھی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے علماء تفسیر نے کہ کھانے کے سلسلے میں سب سے زیادہ سمجھدار جانور چیونٹی ہے، اس لیے کہ چیونٹی جب کوئی گیہوں کا دانہ پاتی ہے تو پہلے اس دانے کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، پھر اس کو لے جاتی ہے۔ 2 ٹکڑے کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کو لے جانے میں آسانی ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ نے اس کو یہ بات سکھا دی ہے کہ اگر دانے کے 2 ٹکڑے کر کے آپ اسٹور کرو گے تو برسات کے موسم میں نمی پا کر گیہوں نہیں اگے گا۔ تو چیونٹی کو بھی اللہ نے یہ سلیقہ نصیب فرمایا ہے کہ غذا کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، اور ہم لوگ غذا کی کیا قدردانی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ کلامہ مثل کلام الانبیاء، کہ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات انبیاء علیہ السلام کی طرح ہوتے ہیں، ان کی بات۔ چنانچہ حضرت علی نے جب کوفے کا سفر فرمایا تھا تو تمام خطیبوں اور مقرروں کی تقریریں سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن بصری کے بارے میں فرمایا تھا، صرف حضرت حسن بصری سے کہا تھا کہ آپ کو بیان کرنے کی اجازت ہے، اللہ نے ان کے کلام میں حکمت رکھی ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ کتے میں 10 خصلت 10 خوبی ایسی ہیں کہ جو ہر مومن میں ہر وقت ہونی چاہیے، اور وہ 10 خوبی اگر مومن کے اندر پیدا ہو جائیں تو اللہ کا ولی، اس کا دوست، حبیب بن جائے گا۔ چنانچہ کتے کی سب سے پہلی صفت جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے قناعت، یعنی جو کتے کو مل جاتا ہے اس میں وہ خوش رہتا ہے، زیادہ کی پرواہ نہیں کرتا۔ چنانچہ جو مل جائے اس پر خوش رہنے کی عادت والے کو شریعت میں صابر کہا جاتا ہے۔ تو پہلی خوبی کتے کی قناعت ہے، جو مل جائے اس میں خوش رہنا۔ دوسری خوبی کتے کی یہ ہے کہ اکثر بھوکا رہتا ہے، جو صالحین کی نشانی ہے، ہماری طرح نہیں کہ صبح کا ناشتہ، پھر دوپہر کا جو ہے لنچ، اور پھر شام کا ڈنر، اور پھر بیڈ ٹی، اور پھر بریک فاسٹ، ایسا نہیں۔ اکثر بھوکا رہتا ہے، جو صالحین کی نشانی ہے، نیک لوگوں کی نشانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس جگہ کتا رہ رہا ہو، اگر کوئی دوسرا کتا آ کر بیٹھ جاتا ہے، وہاں کے رہنے لگتا ہے، تو پہلا کتا اس کو ٹھوکر مار کے نہیں بھگاتا، یہ اس کے راضین کی علامت ہے۔ اور ہمارے یہاں تو بنیاد کی ایک اینٹ پر جو ہے کوٹ کچہری ہو جاتا ہے۔ اور کتے کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ مالک کے مارنے پر بھی نہیں جاتا، یعنی مالک ڈنڈا مار دے، ادھا مار دے، بھگا دے، اس کے بعد بھی وہ چھوڑ کر نہیں جاتا، جو صادقین کی علامت ہے، سچوں کی علامت ہے۔ اور ایک خوبی کتے کے اندر یہ ہے کہ اگر مالک، 5ویں خوبی، اگر مالک کھانا کھا رہا ہو تو چھین کر نہیں کھاتا، بلکہ بیٹھا دیکھتا رہتا ہے، لجاجت کے ساتھ متوجہ رہتا ہے، جو مساکین کی علامت ہے۔ مومن کے اندر مسکنت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یہ صفت پسند ہے، مسکنت۔ اور کتے کی 5ویں خوبی یہ ہے کہ جب مالک گھر میں بیٹھا ہو، جوتے اتار کے بیٹھا ہو، تو کتا تواضع کے ساتھ جوتوں کے پاس بیٹھا رہتا ہے، جو متواضعین کی علامت ہے۔ اور 7ویں خوبی کتے کی یہ ہے کہ اگر مالک مار دے، بھگا بھی دے، تو تھوڑی دیر غائب رہنے کے بعد پھر لوٹ کر واپس مالک کے پاس آ جاتا ہے، جو خاشعین کی علامت ہے۔ اور 8ویں علامت یہ ہے کہ کتے کا دنیا میں کوئی گھر نہیں ہوتا، جو متوکلین کی علامت ہے۔ اور
پھر نویں علامت یہ ہے کتے کی کہ بہت کم سوتا ہے، جو محبین کی علامت ہے۔ اور 10ویں صفت کتے کی یہ ہے کہ جب وہ مرتا ہے تو کوئی میراث نہیں چھوڑتا، کوئی میراث نہیں چھوڑتا۔ یہ کتنی بڑی کتے کی خوبی ہے۔ تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کتے کے اندر 10 خوبی ایسی ہیں جو مومن کے اندر ہر وقت ہونی چاہیے۔ اگر مومن کے اندر پیدا ہو جائیں تو اللہ کا ولی اس کا دوست بن جائے گا۔ اس لیے کائنات میں کسی چیز کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا معترف رہنا چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب خدا نے جانوروں کو بے خوبی پیدا نہیں فرمایا تو اللہ نے اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بے خوبی کیسے پیدا فرمایا ہوگا۔ اس لیے اس کی خوبیاں علم میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن انسان کو خوبیاں والا سمجھ کر اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھلا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔